شیعہ مطلب دوست۔ شیعہ مسلمان کی وہ شاخ ہے جس کے دل میں اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ حسین کی محبت ہے۔ آئیے آپ کو بتائیں کہ یہ لوگ جو کالے لباس میں ہیں یہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کربلا کیا ہے؟ اور کربلا کا نام آتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتا ہے؟ ایک نام جو صبر اور قربانی کی سب سے بڑی مثال ہے، حسین محمد کے نواسے، حضرت علی اور شہزادی فاطمہ زہرا کے بیٹے، سن 626 میں مدینے میں پیدا ہوئے۔ حسین خاندان بنی ہاشم کے ایک چراغ تھے۔ ان کا کردار اتنا پاک اور صاف تھا کہ آج کوئی بھی انسان وہ معیار سوچنے تک کی قوت نہیں رکھتا۔ صرف کردار ہی نہیں بلکہ ہمارے حسین بہت حسین بھی تھے۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، یزید، معاویہ کا بیٹا، برائی، ظلم اور حرام کاریوں کی مثال تھا۔ اسلام کو صرف نام کو مانتا تھا مگر ہر وہ حرکت کرتا تھا جو حرام ہے۔ اس کی حکومت کئی ملکوں تک تھی۔ ایک بات جو اس کو پریشان کرتی تھی وہ تھی بنی ہاشم کا خاندان، یعنی امام حسین کا گھرانہ، جو مخالفت کرتے تھے اس کی۔ یزید نے مدینے کے حاکم مروان کو بلایا اور کہا، جاؤ جا کے حسین سے کہو کہ میری بیعت کریں، اور اگر نہ مانے تو قتل کر دینا ان کو۔ حسین نے انکار کر دیا۔ آپ اکیلے نہیں تھے، بنی ہاشم کا خاندان وہ تھا کہ جس کا ایک ایک مرد لاکھوں کی فوج پر بھاری تھا۔ عباس علمدار، علی اکبر اور خود امام حسین جیسے جنگجو جن سے بڑے بڑے سورما خوف کھاتے تھے، یہاں تک کہ اس گھر کے بچے بڑوں پر بھاری تھے۔ ایسے بہادروں کو قتل کرنا آسان نہیں تھا۔ مدینے کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ یزید کا آتنک جگہ جگہ چھانے لگا تھا۔ آخرکار حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حسین جانا تو اکیلے چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سفر میں بہت خطرہ ہے، مگر یہ ممکن نہ تھا کہ ان کا ساتھ کوئی چھوڑ دیتا، لہذا وہ پورے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پہلے آپ مکہ میں رکے، جہاں آپ کے پاس بہت سے خط آئے کوفے سے کہ امام حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کوفہ آئی۔ حسین نے کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کو اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم کو بھیجا۔ شروعات میں تو کوفے کے لوگوں نے مسلم کا استقبال کیا، ان کا بھروسہ جیتا، جس کو دیکھ کے مسلم نے حسین کو خط لکھا کہ کوفہ آنا محفوظ ہے، مگر بعد میں ابن زیاد کے ڈر سے کوفے والوں نے اپنی فطرت کے مطابق حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور ابن زیاد نے ان کو قتل کروا دیا۔ امام حسین کوفے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ کو بتایا گیا کہ کوفہ جانا خطرے سے خالی نہیں۔ حسین رکے اور ایک بار اپنے لشکر کو اس خطرے سے آگاہ کیا اور کہا، ہم جس سفر پر جا رہے ہیں اس میں شہادت ہے۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جو پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھی امام کے ساتھ تھے۔ قافلہ آگے بڑھا۔ حسین کا مقصد جنگ نہیں تھا، وہ امن چاہتے تھے، مگر یزید تو امام کو قتل کرنے پر آمادہ تھا۔ اس نے پورے لشکر پر کھانا اور پانی بند کر دیا تھا تاکہ بنی ہاشم کمزور ہو جائیں اور جنگ نہ کر سکے۔ نہر فرات پر فوجیں لگا دی تاکہ کوئی پانی نہ لے سکے۔ کوفہ پہنچنے سے پہلے یزید نے امام حسین کے لشکر کو ہزاروں کی فوج کے ساتھ گھیر کر کربلا میں روک دیا۔ حسین اب نہ واپس مدینے جا سکتے تھے اور نہ ہی کوفہ۔ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ خیمے لگا دیے گئے۔ امام اپنے لشکر کے ساتھ تھم گئے۔ اس لشکر میں بچے اور عورتیں بھی تھیں جو کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ایک 6 مہینے کا بچہ جس کا نام علی اصغر تھا، امام حسین کا بیٹا۔
کیا کوئی عام بچہ 3 دن تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ بنی ہاشم تھے۔ جنگ شروع ہوئی، سب ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس، جناب قاسم، اونو محمد اور 6 مہینے کے جناب علی اصغر، جن کو بہت بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ آخر میں امام حسین آئے میدان میں۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین نے وہ جنگ کی کہ لوگ مولا علی کی جنگ صفین بھول گئے۔ یزید کا لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، امام کو روکنا آسان نہیں تھا۔ حسین اتنا زخمی ہو گئے تھے کہ اب ان سے جنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ امام حسین زمین پہ آ گرے اور شمر نے 3 دن کے بھوکے پیاسے امام حسین کو شہید کر دیا۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بیچ صحیح اسلام پہنچا، جو رسول خدا لائے تھے۔ اگر حسین اپنی جان نہ قربان کرتے تو پتہ نہیں ہم تک کون سا اسلام پہنچتا۔ امام حسین کی بہن زینب، جنہوں نے اپنے پورے گھر کو اجڑتے دیکھا، جنہوں نے اپنے خاندان کے بچے بچے کو قتل ہوتے دیکھا، ہم ان کو پرسہ دیتے ہیں، روتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شہزادی زینب ہمارا پرسہ قبول کرے۔ ہم پوجتے نہیں ہیں حسین کو، سجدہ تو صرف اللہ کا کرتے ہیں، مگر دل میں اتنی محبت ہے حسین کی کہ وہ عبادت لگتی۔ ہم شیعہ ہیں، حسین کے شیعہ۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک صبر ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔